الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی، احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے، دنیا کے تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہوا۔ مسلسل چند جمعہ سے اسلامی طور و طریق کے عنوان سے بات چل رہی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنائے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان والا مسلمان اپنی ساری زندگی کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں نہ ڈالے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم سب کی اور کائنات میں بسنے والی ساری انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے قدم بقدم چلا جائے۔ اس لیے ہر انسان کا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے۔ اب چونکہ محبت ایک مخفی چیز ہے، ایک پوشیدہ چیز ہے، ایک دکھائی نہ دینے والی چیز ہے، کس کو کس سے محبت ہے، کتنی محبت ہے، کس درجے کی محبت ہے، یہ ظاہر میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ علامات، کچھ آثار ایسے بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اس کا فیصلہ کر سکے کہ اس کو اس سے کتنی محبت ہے۔ اس لیے ایک نسخہ بتلا دیا کہ اگر دنیا کے انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، آپ کی اطاعت ہو، آپ کا اتباع ہو۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے قدم بقدم چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نشان قدم پر آپ چلو، تو یہ دلیل ہوگی۔ یہ کچھ علامات ہیں، کچھ آثار ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے
ورنہ محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، ایک مخفی چیز ہے، دکھائی دینے والی نہیں ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، تو اللہ پاک دو انعام دیتے ہیں، اور ایسے دو انعام دیتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا وہ انعام کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اس کا وعدہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے انسان آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، تو سب سے پہلا انعام یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ انعام اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک تو ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ خود اس انسان سے محبت کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ ایمان والا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو یحببکم اللہ، سب سے پہلا انعام یہ ہوگا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے تو پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ کا محبوب بن گئے، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے کی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے آگے کی بات حدیث کے اندر فرمائی کہ زمین کے اوپر تمام انسانیت کی دلوں کے اندر اور تمام مخلوقات کے دلوں کے اندر اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ زمین کے اندر رہنے والا ہر انسان اور زمین کے اوپر رہنے والی ہر مخلوق اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے، تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا یحببکم اللہ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اللہ جب محبوب بنا لے گا تو ہر مخلوق کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دے گا۔ اور دوسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ انعام بھی ایسا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ مغفرت اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک محبت اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ایک انعام، اور دوسرا انعام اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو انعام اس وقت ملیں گے انسان کو جب کہ انسان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں، آج دنیاوی زندگی کے اندر سنتوں کو جو چھوڑا جاتا ہے اور سنتوں کو جو پامال کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خطرناک بات نہیں۔ انسان کی توجہ بالکل اس کی طرف ہے ہی نہیں، خلم کھلا سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، سنت کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً اختیار کیا ہو، قصداً کیا ہو، ارادتاً کیا ہو۔ آپ کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کو اپنایا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں، اس کو عادت کہتے ہیں، اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے لباس کیسے پہنا، آپ مجمع میں کیسے رہے، آپ تنہائی میں کیسے رہے، آپ کے سیاست کے کیا طریقے تھے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور زندگی کا کوئی لمحہ اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی، اپنی امت کی رہبری نہ کی ہو۔ آپ زندگی، آپ کا طریقہ جب آ گیا اور آپ دنیا میں آ گئے، اس کے بعد سارے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب کسی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کی کچھ تختیاں آ گئی، اور
پورا نہیں، تختیہ تورات کی مل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور اس تختی کو پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے آپ کا چہرہ ایک دم متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا ہمارے غصے کے، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس نہیں کر سکے، لیکن اسی مجلس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے توجہ دلائی، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت عمر نے جب دیکھا تو معلوم ہو گیا، محسوس کر لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ فوراً کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میں راضی ہو گیا رب ہونے کے اعتبار سے، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا میرا دین ہونے کے اعتبار سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا میرا نبی ہونے کے اعتبار سے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمر نے فوراً پڑھ لیا، توبہ کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے اور اگر مجھے چھوڑ کر کے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، تم راہ راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا، اگر میری زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات ہے، جس کے اوپر تورات نازل ہوئی، اگر وہ بھی ہوتے تو ان کو بھی اپنی شریعت چھوڑ کر کے میری شریعت کی اتباع کرنی پڑتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ کی شریعت دنیا میں آ جانے کے بعد اب کسی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ جب پیغمبر اور پیغمبر کی شریعت نہیں چل سکتی ہے تو اگلے پیغمبروں کے ماننے والے جو راہ راستے سے بھٹک گئے، ان کے طریقے اور ان کے ایجاد کردہ ان کی سنتیں، ان کو اپنانا یہ کس قدر خطرناک اور بھاری گناہ ہو، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سنت کا اتنا بڑا مقام ہے میرے دوست۔ آج ہم جو مار کھا رہے ہیں اور آج ہماری زندگیاں جو عجیب طریقے سے بن رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہم طریقہ سمجھ کر کے جاننے کے باوجود اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے، ہمارے کھانوں سے، ہمارے لباس سے، ہماری شادی بیاہ سے، ہماری منگنیوں سے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ سنتوں کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں میرے دوستو، انسان کو ہر ایک کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے، مسلمان ہے شادی بیاہ کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اب کرنا ہی کرنا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا تو بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرے گا تو بھی ہوگا۔ اب فرق اتنا ہے، ایک انسان مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے تو نماز اگر سنت کے خلاف پڑھی تو بھی نماز پڑھی، اسی نماز کو اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے گا تو بھی نماز ہوگی، لیکن یہ نماز ایسی ہوگی جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی، سنتوں کے سارے برکات اس کو حاصل ہوں گے۔ ایک زمانے سے انسان نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میں کسی جاننے والے سے معلوم کر لوں کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کھڑے رہنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، کب انگلیاں کھلی رکھی جائیں گی، کب انگلیوں کو بند کیا جائے گا، کیسا رکن کس طریقے سے ادا ہوگا۔ آج تک کسی کے دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ کوئی 50 سال سے، کوئی 60 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے نماز پڑھتا ہے۔ وہی نماز اگر سنت کے مطابق ہم پڑھیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے گی، سنت کے سارے برکات ہمیں حاصل ہوں گے، سنت کا جو نور ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے اندر ہمیں محسوس ہوگا۔ آج سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں اس کی لذت، اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سنت کے برکات سے، سنت کے انوارات سے ہم محروم ہیں۔ ایک آدمی بریانی بناتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے، خوشبو بھی بہترین آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک معمولی چیز نمک اگر اس میں ڈالنا بھول گیا، اب جب کھانا بیٹھا
1 रुपये का 2 रुपये का नमक उसने नहीं डाला है, वो सारी बिरयानी के ऊपर पानी फिर जाता है, फीकी हो जाती है, उसको अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो काम जो इंसान करता है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके करता है, तो जैसे बिरयानी नमक के बगैर फीकी मालूम होती है, बदमज़ा मालूम होती है, वो अमल अल्लाह के वहाँ ऐसा ही फीका और बदमज़ा है, सुन्नत का नूर नहीं है। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अजीब बात कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सारी सुन्नतों के ऊपर अमल करो, ये मुमकिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है बैक वक्त तो सारी सुन्नतों के ऊपर अमल करना। मैं ये कहता हूँ कि जो भी काम करो वो सुन्नत के मुताबिक करो। कितना आसान तरीका है, आदमी नमाज़ पढ़े सुन्नत के मुताबिक पढ़ ले, नमाज के बाद खाना खाएगा तो सुन्नत के मुताबिक खा ले, आदमी शादी ब्याह के मौके पर सुन्नतों को मालूम करके सुन्नत के मुताबिक करे, जो काम जिस वक्त करे वो सुन्नत के मुताबिक करे। कितना आसान है। अभी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, खाने की सुन्नतों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, नमाज की सुन्नतों की ज़रूरत है। जिस वक्त हम खाना खाएंगे वहाँ खाने की सुन्नतों की ज़रूरत पड़ेगी, इस्तिंजा की सुन्नतों की ज़रूरत नहीं है। इस्तिंजा में जब जाएंगे वहाँ इस्तिंजा की सुन्नतों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ तिजारत की सुन्नतों की ज़रूरत नहीं। जो अमल जिस वक्त करे सुन्नत के मुताबिक करे, सारी ज़िंदगी सुन्नतों से मुज़य्यन हो जाएगी, सारे बरक़ात और अनवारात हमें हासिल हो जाएंगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर अल्लाह वाले, अल्लाह के वली गुज़रे हैं, हम में का हर शख्स वाकिफ़ है, नाम जानता है। एक आदमी आपसे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहा, और कितना अरसा रहा, 10 साल तक रहा। 10 साल का ज़माना, 10 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, 10 साल का अरसा कितना लंबा और तवील अरसा होता है। 10 साल तक रहा। 10 साल का ज़माना जब गुज़र गया तो वो कहने लगा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत अब मैं जा रहा हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि भाई क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? तो कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था कि साहिब करामत, साहिब कश्फ बुज़ुर्ग हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी सोहबत में रहूँगा तो करामतें मैं मेरे आँखों से देखूँगा। लेकिन 10 साल का अरसा मैंने आपकी सोहबत में गुजारा, मैंने एक करामत भी नहीं देखी, इसलिए मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ठीक है, आपको जाना है तो जा सकते हो, लेकिन एक बात का जवाब मुझे देते चलो। वो क्या है? कहा कि 10 साल का ज़माना तूने मेरे पास गुजारा, 10 साल के ज़माने में, देखो 10 साल का ज़माना, 10 दिन 10 महीने नहीं है, 10 साल के ज़माने में कभी तुमने ऐसा देखा कि मैंने कोई काम सुन्नत के खिलाफ किया? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी से पूछ रहे हैं। तो कहा कि हज़रत 10 साल के ज़माने में कभी कोई अमल ऐसा नहीं देखा जो आपने सुन्नत के खिलाफ किया हो। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, जुनैद की इससे बढ़कर करामत क्या हो सकती है कि 10 साल के अरसे के अंदर कोई अमल सुन्नत के खिलाफ नहीं किया। ये मामूली बात है, अल्लाह वाले ऐसे नहीं बनते हैं, सुन्नतों की पैरवी करने वाले होते हैं, इताअत। 10 साल के ज़माने में कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं किया, कोई काम सुन्नत के खिलाफ। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, मारिफुल कुरान, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है। उनके बारे में लिखा है कि जब मदीनतुल मुनव्वरा में जाते थे हज में, उम्रा वगैरह में, तो रोज़े अक़दस के पास जब सलाम पेश करने के लिए जाते थे तो रोज़े अक़दस की जाली से चिमट कर नहीं सलाम करते थे। सामने जो सुतून है उस सुतून की आड़ में दूर रह करके, और कोई शख्स होता तो उनकी आड़ में रह करके सलाम पेश करते थे। अपने आप को इस लायक नहीं समझते थे कि मैं जाली से चिमटूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं कैसे जाऊँ। दिल में कपकपी आ जाती थी और दूर से सलाम कर लेते थे आड़ के अंदर रह कर। फरमाते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है, मुफ्ती शफी साहब खुद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐ शफी, तू कितना बदबख्त है, तू कितना बदनसीब इंसान है कि यहाँ आने के बावजूद भी तू दूर से सलाम पेश करता है और दूसरे लोग जालियों से चिमट करके सलाम करते हैं, तू इतना गया गुजरा आदमी है। फरमाते हैं कि जब मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया तो यकायक मुझे ये महसूस हुआ कि कब्र अतहर से और रोज़े अक़दस से ये आवाज़ आई, ऐ शफ़ी, ऐ शफ़ी, जो मेरी सुन्नतों की पैरवी करने वाला है, चाहे वो हज़ारों मील दूर रहता हो, वो मुझसे ज़्यादा करीब है।
اور جو میری سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے نہ ہو وہ چاہے میری جالی سے چمٹے ہوئے ہو وہ مجھ سے بہت زیادہ دور ہے. یہ بڑا معمولی چیز نہیں میرے دوستو، سنتوں کا اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ سب سے پہلا انعام جو شروع میں نے کہا یہ دے گا، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اور دوسرا انعام اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. 2 جمعہ سے کچھ وقت زائد ہو جاتا تھا تو میں نے یہ اچھا محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں وقت جو ہے 12:50 پر بیان شروع ہوتا ہے، 1:10 پر بات پوری ہوتی ہے اور 25 پر خطبہ شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی طالب علم بیان کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی 1:09 پر ختم کر دینا لیکن 11 نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارا یہ وقت تھا. لیکن معاف کرنا 2 جمعہ کوئی بڑی خاص بات ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے تو پوری کرنے کی غرض سے بات کہہ دیتا ہوں تو 5-7 منٹ ہو جاتی تھی. لیکن انشاءاللہ عزم یہ کیا ہے کہ برابر وقت کے اوپر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی، 20 منٹ بات ہوگی. میرے بھائیوں سے گزارش ہے، ایک جمعہ کا دن عید المؤمنین ہے، ہفتہ کی عید ہے. مسلمان اپنے کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے، اپنی ضروریات کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے جمعہ کا پورا اہتمام کر کے تھوڑا جلدی آیا کرے تو انشاءاللہ بڑی مفید باتیں ہمارے سامنے آئے گی، ہم سب کو نفع ہوگا. مجمع کی جتنی توجہ ہوتی ہے، جتنی طلب ہوتی ہے، جتنا شوق ہوتا ہے، اللہ پاک بولنے والے کے دل کے اندر وہ باتیں ڈالتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا. 1:10 پر بات پوری ہو جائے گی اور 1:25 پر خطبہ شروع ہو جائے گا. کہی ہوئی باتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.